السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر حسن برہانوی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسانوی نثر کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ غیر افسانوی نثر کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے۔ گویا کہ پہلا فرق جو ہم افسانوی نثر میں اور غیر افسانوی نثر میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ بنیاد کا فرق ہے۔ افسانوی نثر کی بنیاد تخیل پر ہوتی ہے، امیجینیشن، تخیل، اختراع، سوچنا اور سوچ کر لکھنا۔ تخیل کیا ہوتا ہے، امیجینیشن کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص سوچتا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی وزیر اعظم ہے، اگر اسے سارے پروٹوکول لے لیے جائیں تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ غریب اچانک امیر ہو جائے تو کیا کرے گا، اور امیر اچانک غریب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یعنی کہ ایک امیجینیشن ہوتی ہے، ایک خیالات ہوتے ہیں، تھاٹ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سوچتے رہنا اور سوچتے ہوئے کچھ ایسی باتیں ذہن میں آ جانا جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو افسانوی نثر کی جو بنیاد ہے وہ امیجینیشن پر ہوتی ہے، اور جو لوگ افسانوی نثر لکھتے ہیں وہ کریٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یعنی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کریٹیو ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر افسانوی نثر کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور علم پر ہوتی ہے۔ حقیقت یعنی ریالٹی، اور علم یعنی کہ نالج پر، ایجوکیشن پر، اور خاص طور پہ ریالٹی پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو غیر افسانوی نثر کا لکھاری ہوتا ہے وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ حقائق کو تلاش کرتا ہے۔ تو غیر افسانوی نثر کی بنیاد حقائق پر ہوتی ہے، حقیقت پر ہوتی ہے، اور جو لوگ غیر افسانوی نثر لکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ وہ تخیل کی دنیا سے باہر نکل کر سوچتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں اس کو دیکھ کر لکھتے ہیں، تو وہ حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ افسانوی نثر تخیل پر مشتمل ہوتی ہے یا تخیل پر مبنی ہوتی ہے، اس کی بنیاد تخیل ہے، امیجینیشن ہے، اور غیر افسانوی نثر کی جو بنیاد ہے وہ حقیقت پر ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو فرق ہے وہ پہلا تو ہم نے ایک بنیاد کا دیکھا نا کہ بنیاد کیا ہے، اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا فرق ہے بنیاد کے بعد وہ ہے مقصد، کہ جو افسانوی نثر ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور غیر افسانوی نثر کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جب ہم نے بنیاد کو دیکھا تو ہم نے یہ جانا کہ افسانوی نثر کی بنیاد چونکہ تخیل پر ہوتی ہے، خیالات پر ہوتی ہے، لہٰذا افسانوی نثر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ محض تفریح ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ، تفریح، یا جو جمالیاتی حص ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، ایک ہوتی ہے سینس آف بیوٹی، ذوق جمالیات۔ تو جمالیات کی جو حص ہے اس کی تسکین کرنا، جیسے کہ ہم شاعری سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو شاعری بنیادی طور پر ہماری جو ایک سینس آف بیوٹی ہے، ہماری سننے کی جو ایک صلاحیت ہے اور اچھا سننے کی جو صلاحیت ہے اس کو متاثر کرتی ہے یا اس کو خوش کرتی ہے۔ تو ہمیں موسیقی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں شاعری اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی منظر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو وہ ہماری جو بیوٹی کی جو سینس ہے نا، ایک آنکھوں کی جو ایک دیکھنے کی جو سینس ہے اس کو وہ اچھا جو ہے وہ نظارہ پیش کرتی ہے اور اس کو اچھا محسوس کرواتی ہے۔ تو اسی طرح جو افسانوی نثر ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جمالیات کی تسکین کریں، ہم اپنے حصے جمالیات کی تسکین کریں، ہم انٹرٹینمنٹ حاصل کریں، ہم تفریح حاصل کریں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا
کہ افسانوی نثر جو ہے وہ تفریح کے لیے لکھی جاتی ہے، وہ فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھی جاتی ہے، جبکہ غیر افسانوی نثر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غیر افسانوی نثر کا مقصد ہوتا ہے حقائق پیش کرنا، جو حقائق، کیونکہ اس کی بنیاد تو حقائق پر ہے، تو اس لیے حقائق جو ایک رائٹر کے پاس ہوتے ہیں ان حقائق کو پیش کرنا، یہ غیر افسانوی نثر کا مقصد ہوتا ہے۔ حقیقت کو پیش کرنا، تحقیق کو پیش کرنا، ریسرچ کو پیش کرنا، کیونکہ اس میں حقائق تلاش کرنے کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، تو تحقیق ایک بنیاد ہے، حقیقت ایک بنیاد ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو مقصد ہوتا ہے غیر افسانوی نثر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حقائق ہیں جو تحقیق کر کے حاصل کیے گئے ہیں ان حقائق کی پیشکش، ان حقائق کو پیش کرنا، یہ بہت بڑا مقصد ہے غیر افسانوی نثر کا۔ اس کے بعد تیسرا فرق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسانوی نثر کو کیسے پیش کیا جاتا ہے اور غیر افسانوی نثر کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کی پیشکش کا فرق ہم یہ دیکھتے ہیں۔ افسانوی نثر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہانی کا عنصر ہوتا ہے، اس میں کہانی کی صورت میں بات پیش کی جاتی ہے۔ افسانوی نثر کا مطلب یہ ہے کہ کہانی والی نثر، یعنی اس نثر میں کہیں نہ کہیں کہانی ضرور موجود ہوگی۔ اگر تو نثر کے اندر کہانی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ افسانوی نثر ہے، اور اگر نثر کے اندر کہانی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ غیر افسانوی نثر ہے، کیونکہ اس میں کہانی کا عنصر نہیں ہے۔ تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ افسانوی نثر جب لکھی جاتی ہے تو وہ داستان کی شکل میں ہوگی، ناول کی شکل میں ہوگی، ڈرامے کی شکل میں ہوگی، یا اس کے علاوہ وہ کسی افسانے کی شکل میں ہوگی، یا ناولٹ کی شکل میں ہوگی، یا افسانچے کی شکل میں ہوگی۔ تو افسانوی نثر جب بھی لکھی جائے گی، چونکہ اس میں کہانی کا عنصر ہوتا ہے، لہذا اس کو داستان، ناول یا افسانے کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ غیر افسانوی نثر میں چونکہ کہانی نہیں ہوتی، لہذا غیر افسانوی نثر کو مضمون کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی مضمون ہے یا کالم، اخبار کا جو کالم ہوتا ہے۔ اب اخبار کا جو کالم ہے وہ غیر افسانوی نثر ہے، کیونکہ اس میں بظاہر کوئی کہانی موجود نہیں ہوتی، اس میں حقائق ہوتے ہیں جن حقائق کو کالم نگار نے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مقالہ، تحقیقی مقالہ، اب تحقیقی مقالہ میں کہانیاں نہیں ہوتی، اس میں حقائق ہوتے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انشائیہ جو ہوتا ہے، انشائیہ کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بنیادی طور پر حقائق پیش کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بے روزگاری۔ اب بے روزگاری پر مضمون لکھا جا رہا ہے، یعنی اس میں ہم اگر حقائق کو دیکھیں گے تو ہم اس پہ مضمون لکھیں گے، اس پہ انشائیہ لکھیں گے، اس پہ ہم مقالہ لکھیں گے، کالم لکھیں گے، اور اس میں ہم حقائق کو ڈسکس کریں گے کہ بے روزگاری کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ سنجیدہ باتیں ہیں، حقیقت بری باتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم بے روزگاری کو تخیل میں رکھ کے سوچیں اور اس کے بعد ہم ایک مائنڈ میں ایک کہانی بنا لیں اور ایک کہانی کی صورت میں ہم اس کو لکھیں تو وہ افسانوی نثر ہو جائے گی۔ افسانوی نثر میں حقیقت پیش کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ افسانوی نثر میں حقیقت پیش ہی نہیں کی جا سکتی، حقیقت پیش کی جا سکتی ہے لیکن کہانی کی صورت میں۔ تو یہ افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں فرق تھا جو آج کا ہمارا موضوع تھا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔